بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں گرین سگنل ود شاہد مشتاق۔ ناظرین، جب آپ جی ٹی روڈ پہ وزیر آباد سے سیالکوٹ کی طرف سفر کریں تو چند ہی کلومیٹر کے فاصلے پہ سڑک کے الٹے ہاتھ پہ ایک چھوٹا سا قصبہ جس کا نام ہے سودرا، آپ وہاں سے گزرتے ہیں۔ اس کی کہانی بڑی دلچسپ ہے۔ سودرا میں بیسیکلی آپ نے دو نام سن رکھے ہوں گے تاریخ کے بہت بڑے نام، سلطان محمود غزنوی اور ایاز، جس کا علامہ اقبال نے بھی ذکر کیا، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز۔ ایاز ایک غریب آدمی تھا اور ایاز کو سلطان محمود غزنوی نے اس فقیری اور غربت سے نکال کے وزیر بنا دیا تھا۔ ظاہر ہے جب آپ کسی غریب آدمی کو وزارت دے دیں تو ہر دور میں جو درباری ہیں وہ ایک خاص قسم کے حسد اور جیلسی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ سو یہی ایاز کے ساتھ بھی ہوا۔ درباریوں کو ایسا کوئی موقع نہیں ملتا تھا کہ جس میں وہ سلطان محمود غزنوی کے دل میں ایاز کی جو محبت تھی اسے نفرت میں بدل سکیں۔ پھر آخر ایک دن انہیں ایک موقع مل گیا۔ ہوا کچھ یوں کہ کچھ درباری ایاز کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ حضور، وہ جو ایاز ہے جس کے اوپر آپ نے اپنی بڑی نوازشات کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے، وہ تو آپ کو قتل کرنے کے درپے ہے اور اس کے پاس ایک آلہ قتل بھی موجود ہے۔ محمود غزنوی نے اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا اور اس نے کہا کہ نہیں، آپ کے پاس کیا ثبوت ہے؟ تو درباریوں نے کہا کہ جناب، آپ کسی وقت ہمارے ساتھ تشریف لے چلیں۔ اس نے اپنے آرام گاہ میں اپنے پلنگ کے نیچے ایک سونے کا صندوق رکھا ہے اور اس سونے کے صندوق کے اندر وہ آلہ قتل ہے جس کو وہ روز رات سونے سے پہلے الٹ پلٹ کے دیکھتا ہے، اور جس دن بھی اس کو موقع ملے گا وہ آپ کو قتل کر دے گا۔ تو انہوں نے اس کے بیڈ روم یا آرام گاہ کی دیوار میں ایک سوراخ کر دیا، چونکہ وہ بجلی کا زمانہ تو تھا نہیں، چراغ جلا کرتے تھے۔ تو رات کے وقت بادشاہ کو لے کے درباری کمرے کے باہر پہنچے اور اس سوراخ میں سے آنکھ لگا کے جب سلطان محمود غزنوی نے دیکھا تو اسے اس ملگجی سی روشنی میں ایک منظر نظر آیا۔ وہ منظر یہ تھا کہ ایاز نے اپنے آرام گاہ میں آنے کے بعد اس صندوق کو نکالا، سونے کے اس صندوق کو کھولا اور اس میں سے کچھ چیزوں کو الٹ پلٹ کے دیکھا۔ چونکہ وہ دیے کی روشنی تھی اور رات کا وقت تھا اور ہماری طرح جیسے ہمارے ہاں آج کل لائٹس کا نظام موجود ہے وہ نہیں تھا، تو سلطان محمود غزنوی یہ دیکھ نہیں پایا کہ وہ ہتھیار، وہ آلہ قتل جو اس سونے کے صندوق میں تھا وہ کون سا تھا۔ بادشاہ آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے اپنے درباریوں سے کہا کہ اسے زنجیروں میں جکڑ کے صبح میرے پاس لے آؤ۔ صبح درباریوں نے بڑے خوشی خوشی لوہے کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ایاز کو جب سلطان محمود غزنوی کے سامنے پیش کیا تو سلطان محمود نے اسے کہا کہ تم نمک حرام ہو، تم مجھے قتل کرنے کی سازش کر رہے ہو۔ اس نے کہا جان کی امان پاؤ، میں ایسا کیوں کرنے لگا؟ کہا اچھا جاؤ ذرا وہ اس کے پلنگ کے نیچے سے وہ سونے کا صندوق نکال کے لاؤ۔ درباری فوراً اس صندوق کو نکال کے لائے۔ جیسے ہی اس کو کھولا تو اس کے اندر ایک ٹوٹا ہوا جوتا اور ایک پھٹا پرانا کپڑوں کا جوڑا نکلا۔ سلطان نے پوچھا کہ یہ کیا ہے اور وہ آلہ قتل کہاں ہے؟ ایاز بڑا حیران ہوا اور اس نے کہا کہ کیسا آلہ قتل؟ یہ تو وہ جوتوں کا جوڑا ہے اور وہ کپڑوں کا جوڑا ہے کہ جس دن آپ نے مجھے یہ عہدہ عطا کیا تھا اور آپ نے مجھے، جب میں کچھ نہیں تھا اور آپ نے مجھے وزیر بنا دیا تھا، تو میں نے اس دن یہی لباس پہن رکھا تھا۔ وہ دن اور آج کا دن میں اس کو رات کو روز الٹ پلٹ کے دیکھتا ہوں تاکہ میں اپنی اوقات نہ بھولوں، مجھے یہ یاد رہے کہ میں کیا تھا، میں کون تھا اور مجھے کیا سے کیا بنا دیا گیا، آپ نے کہاں تک پہنچا دیا۔ بادشاہ نے درباریوں کے ساتھ تو جو کیا سو کیا، لیکن ایک بہت بڑی جاگیر وزیر آباد اور سیالکوٹ کے درمیان جو ہے وہ ایاز کو عطا کی۔ ایاز نے اس جاگیر پہ ایک بہت بڑا محل بنوایا اور اس محل کے 100 دروازے رکھائے۔ 100 دروازوں کی بنیاد پہ اس محل کا نام 100 درہ ہو گیا اور آج آپ اس جگہ کو سودرا کے نام سے جانتے ہیں۔ اور آج بھی اگر آپ سودرا کے قصبے میں جائیں تو اس محل کی باقیات کی جو بنیادوں کی وہ پرانی بڑی اینٹیں ہیں وہ آپ کو نظر آ جاتی ہیں اور آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ ایک محل تھا۔ لیکن آپ تک یہ بات کرنے کا مقصد کیا ہے؟ بنیادی طور پہ ہماری سیاسی جماعتوں کے جو سربراہان ہیں وہ بعض اوقات اپنے ساتھیوں کو، اپنے ساتھیوں میں سے بہت سے ساتھیوں کے اوپر بڑے احسان کرتے ہیں، وہ انہیں زمین سے اٹھا کے آسمان تک پہنچا دیتے ہیں۔ وہ اسی ایاز کی طرح انہیں ایک ایسی حالت سے نکال کے
بادشاہی کا حصہ عطا کر دیتے ہیں کہ جو پہلے کچھ نہیں تھے، کبھی کچھ نہیں تھے۔ آپ شیخ رشید صاحب کو دیکھیے، شیخ رشید نے ہر حکومت سے، چاہے وہ ڈکٹیٹرشپ ہو، چاہے وہ نون لیگ کی حکومت ہو، چاہے وہ کاف لیگ کی حکومت ہو، چاہے وہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہو یا عمران خان کی حکومت ہو، ہر ایک نے شیخ رشید کو نوازا ہے۔ اسی طریقے سے آپ فواد چودھری کی مثال لے لیجئے، آپ کو ماضی میں فواد چودھری ہر جماعت کا حصہ نظر آئے۔ آپ ان تمام لوگوں کے اوپر ایک نگاہ، آپ کاف لیگ کی پوری جماعت کو دیکھیے، یہ کبھی نون لیگ کا حصہ ہوا کرتی تھی۔ آپ میکسیمم پی ٹی آئی کو دیکھیے، یہ کبھی پیپلز پارٹی کا حصہ ہوا کرتے تھے۔ آپ ہمارے وزیر داخلہ کو دیکھیے، یہ پیپلز پارٹی کا حصہ تھے۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو لوٹے ہیں، یہ جو اپنی اوقات بھول جاتے ہیں، ایاز نے اپنی اوقات یاد رکھی، ایاز نے اس جوتوں کے جوڑے اور کپڑوں کے جوڑے کو سونے کے صندوق میں بند کر دیا اور روز اس کو دیکھنا معمول بنایا تاکہ اپنی اوقات نہ بھولے اور اپنی وفاداری تبدیل نہ کرے۔ یہ جو لوٹے اپنی وفاداری تبدیل کرتے ہیں، ان کے لیے کون سی یادگار بنے گی؟ یہ ہمیں بڑی سوچنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے ملک کا ایک وتیرہ بن چکا ہے کہ جب بھی کوئی چڑھتا سورج ہوتا ہے، سارے اس کے پجاری بن جاتے ہیں۔ میں پچھلے مختلف ولاگز میں آپ لوگوں سے اس بات کا اظہار کرتا رہا ہوں کہ اگر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک چادر کا سوال کیا جا سکتا ہے تو ان کی اوقات تو کچھ بھی نہیں۔ ان سے سوال کیا جا سکتا ہے، ان سے پوچھا جا سکتا ہے کہ یہ لوگ اپنی اوقات سے باہر کیوں ہو جاتے ہیں، یہ ہر اس برتن میں چھید کیوں کر دیتے ہیں جس برتن میں کھاتے ہیں۔ یہ لوٹائزم کب تک چلے گا؟ آپ اپنے اپنے حلقوں میں نظر دوڑائیے۔ میں جس علاقے سے بنیادی طور پہ تعلق رکھتا ہوں، اگر میں وہاں اپنے حلقے میں نظر دوڑاؤں تو وہاں تینوں بڑی جماعتوں کے جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ تبدیل ہوتے رہے ہیں۔ وہ مذہبی لبادے میں بھی ہیں، وہ لسانی بنیاد پہ بھی ہیں، اور وہ سیاسی بنیاد پہ بھی ہیں۔ آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ یہ ان لوگوں کے خالص یا ناخالص ہونے کا ٹیسٹ ہے۔ الیکشن قریب ہیں، الیکشن 2023 میں ہو، 2024 میں ہو یا 2025 میں ہو، بہرحال آپ کو ووٹ کی طاقت کے ذریعے اپنے نمائندوں کو چننا ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اس چننے کو آپ نے اس کو امام بنا دینا ہے نا۔ وہ آپ کا ایک دنیاوی امام ہوگا، وہ لیڈر ہوگا، وہ آپ کا نمائندہ ہوگا، وہ آپ کی زبان بولے گا، وہ آپ کے مسائل کو، آپ کی باتوں کو ایوان بالا تک لے کے جائے گا اور انہیں حل کرے گا۔ لیکن آپ وفاداریوں اور تبدیل کرنے والوں کو ریجیکٹ کر دیجئے۔ آپ ان تمام لوگوں کو آئینہ دکھائیے کہ جو وفاداریاں تبدیل کرتے ہیں۔ نظریاتی لوگ کبھی بھی اپنا رستہ نہیں بدلا کرتے۔ انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ شاہد مشتاق، اجازت دیجیے۔